معززین علاقہ، آج کا جو یہ دن ہے بیسیکلی یہ ہمارے بچوں کا دن. ایک بچہ پورا سال محنت کرتا ہے اور آج اس نے اس کا ریوارڈ لینا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ تمام بچے جو کامیاب ہوئے، جنہوں نے اچھی پوزیشن تھی، ان کو ہم کنگریچولیٹ کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور کچھ بچے جو ہمارے پاس نہیں ہو سکے، ری اپیئر ہوئے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ محنت کریں گے اور اچھے مارکس لے کے پاس ہوں گے، آگے بڑھیں گے. تو سب بچے آپ اپنی کمٹمنٹ ایجوکیشن کے ساتھ، اپنی اسٹڈی کے ساتھ، اپنے والدین کا جو بھروسہ ہے جو آپ کے اوپر وہ انویسٹ کر رہے ہیں، ان سب کو بروکار رکھتے ہوئے، ان کا اندازہ لگاتے ہوئے محنت جاری رکھیں. اگلے سال مزید اچھی کنڈیشن میں پاس ہو. تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہم نے آج کیا، اگلی دفعہ اس کو مزید بڑھائیں گے، اس کو امپروو کریں گے. یہ ہمارا ویسے بھی میری خود ایک اصول بھی ہے کہ میرا ہر دن پہلے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیم سے ہو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، یا بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آنے والے ہر دن کے ساتھ ساتھ ہم امپروو کریں. اس میں ہمارے استاد محترم، یہ جو ہماری بڑی بڑی شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں، ان سے ہم مشاورت بھی کرتے ہیں، کہ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، تو ہم اپنی پالیسی کو ریویزٹ بھی کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے، کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا انہی بچوں کے ساتھ ہے. چونکہ بحیثیت لوکل ممبر آف دس کمیونٹی، اس ایریے سے چونکہ میں رہتا بھی ہوں، یہیں پہ رہنے والا ہوں، تو اس لیے یہ سب بچے جو ہیں، آپ سب ہمارا مستقبل ہیں. آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا جینا مرنا ہے. آج اگر ہم اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو یقیناً کل ہمیں کوئی جاتے ہوئے روڈ کے اوپر، کوئی ہمیں دکان کے اوپر، کوئی ریڑھی کے اوپر، اور کوئی دفتر میں ہمیں پوچھے گا، یقیناً پوچھے گا. کیونکہ وقت آنے والا ہے. یہ ہمارے طاہر صاحب ہیں اور وحید ضیاء صاحب کیونکہ ریٹائر بھی ہو گئے. آپ کا اچھا وقت تھا، اس وقت پھر کوئی برہم رکھ لیتے تھے. آج کا دور ایسا ہے کہ گریبان تک لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ ہمارا حق ادا نہیں کر رہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، مکمل کمپلیٹ تو کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میکسیمم ڈیلیور کرنے کی کوشش توفیق عطا کرے، تاکہ ہم آپ بچوں کو ایک بہترین ماحول دے سکیں. ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ اس پوری جہلم ویلی کے اندر اس وقت جو ایک اچھا نام ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، وہ ہمارا ایک خون بندوے کا ادارہ ہے. اس کا ایک اچھا نام ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. تو ہمارا انشاءاللہ یہ ٹارگٹ بھی ہے کہ ہم نہ صرف خون بندوے والے جو ہمارا گورنمنٹ کے اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ اسکول بھی سارے ہی اچھے ہیں. تو ہم چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو گورنمنٹ اسکولز میں نہ صرف خون بندوے، بلکہ ہم علی اکبر وان اسکول جو گریڈنگ میں اس وقت آزاد کشمیر کا نمبر 1 ادارہ ہے، اور واقعی اس کے اندر ایک کوالٹی بھی ہے اور ایک بہترین نظام بھی ہے. انشاءاللہ ہمارا کمپٹیشن اس ادارے کے ساتھ بھی ہے، ایک آئیڈیل سچویشن میں انشاءاللہ ہم کریں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے والدین یہاں پہ تشریف لائے اور بچوں کی جو والدہ یہاں پہ کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود بھی ہیں، کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نکل بھی گئے، تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ آئے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے. یہ ادارہ جو ہے، یہ میری ہمیشہ سے اس اسٹیج کی وساطت سے گزارش ہوتی ہے کہ یہ ادارہ میرا نہیں ہے، یہ ہمارے ٹیچرز کا نہیں ہے، یہ ادارہ عام عوام کا ہے. یہ کروڑوں روپے کی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے. اگر یہ ختم ہو گئی تو سب سے زیادہ نقصان عام عوام کو ہونا ہے. تو اس لیے آپ آئیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل ذات تھی، اس کے بعد انسانیت میں کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کے اندر کمی کوتاہی نہ ہو. تو ہماری جہاں جہاں پہ ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے ہمیں بتائیں، رزلٹ پہ نہیں، ڈیورنگ اسٹڈی ڈیورنگ سیشن آپ آئیں، آپ بتائیں کہ یہ بچے کا ہوم ورک چیک نہیں ہوتا، یہاں پہ غلطی نہیں نکالی گئی، یہ بچے کی تربیت میں یہ والی کمی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ سے نوٹ کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ انڈیویجولی بھی اور میٹنگ میں بھی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو دور کریں. تو اس وقت تک ہمارے ٹیچر نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی ان سے، اسٹاف سے توقع تو ہم نہیں رکھتے، کیونکہ بائی بک یا بائی پروف دونوں طرح سے ہم کام ان سے کروانا جانتے ہیں، کیونکہ وہ باؤنڈ ہے کہ ہم، چونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ سٹاف سے ہم نے ایجوکیشن کا جو پرپز ہے، کام ہے، وہ ہم لینا ہے. تو اس لیے ہمارا جو سٹاف ہے وہ کمیٹڈ ہے. الحمدللہ انہوں نے آج تک بہترین کام کیا ہے. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا نام لینا تو مشکل ہے. احتشام صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تنویر صاحب ہیں ہمارے
اس کے بعد یہ زبیر صاحب ہیں، یعنی ایک سے بڑھ کے ایک ہے، امجد صاحب ہیں، ان سب نے بہترین کام کیا ہے. ان کی وجہ سے ہم جتنا بھی ہم پبلک کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہے، یا اس سے بڑھ کے جو بچے ابھی آئے، تو ٹیچر آمنہ کا نام نہ لیں تو یقیناً یہ ایک ذاتی ہوگی کہ یہ تیاری میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹیم کو مزید بوسٹ اپ کریں، آگے بڑھائیں، تاکہ یہ جو بچے آج مہنگائی کا دور ہے، جو بچوں کی فیس افورڈ کرنا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ میں خود اسی علاقے سے ہوں، مشکل ہوتا ہے. طاہر صاحب نے بھی یہاں پہ کہا اب ہم اچھی خاصی سیلریز دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی مشکل ہے، تو عام بندے کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ جو فیس آپ 3,000 روپے میں جا کے بچے کی تعلیم دیتے ہیں، ہم آپ کو 50-100 روپے میں یہاں پہ پرووائڈ کریں، اور اس سے اچھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. تو اس کے بعد وحید صاحب کی بات مجھے پھر یہاں پہ مس نہ ہو جائے، کیونکہ اسٹیج سے گلا جب کیا جاتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جواب بھی کریں. تو ہم نے آپ کو بھولا نہیں. وہ احتشام صاحب گواہ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ہماری ٹیم کے اس وقت سب سے مین ممبر ہیں، کیونکہ کام ہم ان بلڈنگز کے اندر، دیواروں کے اندر کرتے ہیں، لیکن عوام تک پہنچانا اپنا میسج، اس میں جو مین کردار ادا کیا ہے وہ احتشام صاحب نے ادا کیا ہے. اس سے پہلے جب ہم نے 3 سے 4 دفعہ میں نے احتشام صاحب کو، زبیر صاحب کو کہا کہ ہم وحید صاحب کو، چونکہ ہم ظاہر ہے اپنے فیلڈ کے لوگوں سے تو کوشش کرتے ہیں کنٹیکٹ میں رہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، ان کا جو تجربہ ہے اس سے ہم سبق حاصل کریں، تاکہ ہم اپنی پالیسیز کو مزید بہتر کریں. ظاہر آپ لوگوں کے پاس ایک 35 سال کا تجربہ ہے، آپ ہمارے استاد بھی ہیں، تو آپ اس کی جو آپ کا ٹائم ہمارے لیے تو ایک نعمت سے کم تو نہیں ہے، لیکن آپ کی چونکہ مصروفیت ہی اتنی زیادہ ہیں، تو کبھی آپ اسلام آباد، ہمیں پتہ چلا کہ آج وحید صاحب تو اسلام آباد ہیں، کبھی آپ کہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو بھولا نہیں. اب آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آج آپ یہاں پہ چلے، آپ نے آپ ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. ورنہ ہم جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے بڑے بڑے رہنما ہیں، یہ سارے ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ بھولتے نہیں ہیں الحمدللہ. تو ہم آپ کو ہمیشہ آگے بھی یاد رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، عوام تک ہمارا میسج لے کے جائیں، عوام کو بتائیں کہ ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو انشاءاللہ ہم یہ آپ کا ادارہ، یہ آپ کے لیے ایک بہترین ادارہ انشاءاللہ بنے گا آپ کے بچوں کے لیے. اس کے بعد آخر پہ ہمارا جو سٹاف ہے اس نے بڑی ایفرٹ کی ہے اس سب کے لیے، ان کے لیے ایک دفعہ کلیپنگ آپ سب کریں گے، آپ سے ریکویسٹ ہے. تو یہ ہمارے سٹاف جو ٹیم ایک ورک ہوتا ہے، ظاہر ہے جو ہمارا سٹاف ہوتا ہے یا ایک گھر ہوتا ہے وہ ایک مشین کی طرح ہوتا ہے، اس کا ہر پرزہ اہم ہوتا ہے. تو اگر اس میں سے ایک بھی کام صحیح نہیں کرتا تو وہ مشین ناکارہ ہو جاتی ہے، یا اس کی ایفیشنسی یا اس کا رزلٹ وہ ریکوائرڈ جو ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. تو اس لیے ہماری یہ ٹیم ہے، تو میری ایز اے ہیڈ آف دس ٹیم کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. تو سب کو ساتھ جب لے کے چلتے ہیں، ظاہر ہے یہاں پہ 25-26 لوگوں کا سٹاف ہے، تو سب کو خوش کرنا تو مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے کچھ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ ناراض بھی رہتے ہیں ہم سے. تو ہمیں بہرحال اس کی، جب ہمیں کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس کا مطلب ہے سیدھے راستے پہ ہیں. تو کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہونا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہیں پہ دنیا میں. تو جہاں پہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، تو میرا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ بچوں کا مستقبل میرے لیے سب سے اہم ہے. اس کے بعد میرا سکول اور اس کی ریپوٹیشن، اس کا نام، یہ میرے لیے اہم ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم اپنی سٹاف کو رکھتے ہیں کہ سٹاف کی رسپیکٹ اور ان کا تعاون، یہ ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم پرفارم نہیں کر سکتے. تو جو سٹاف کی ساری ہمارے ساتھ ایفرٹ رہی، یہ ہمارے دوسرے جو یوسف چاچو ہیں، سجاد چاچو ہیں، پھر اس کے بعد خادم لالا، ان کے نام چلیں، یہ دینے بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بڑی محنت بھی کی ہے اور یہ تعداد میں بھی کم ہے. تو راجہ زرار خان، وہ میری ٹیم کا سب سے طاقتور ممبر، اسٹرانگ جس کو آپ کہتے ہیں، کام کرنا ہے. تو ان سب لوگوں کی وجہ سے آج پورا ہم نے سیشن کنکلوڈ کیا. اور ہمارے تنویر صاحب، یہ ساری تزئین و آرائش جتنی یہ سب کچھ جو یہ کیا ہوا ہے، یہ تنویر صاحب نے کیا ہوا، ان کے لیے ایک دفعہ کلیپنگ ضرور کی تھی. تو آخر پہ ہمارے بچے، آپ کو پھر اگین کانگریچولیشن.
اور آپ کو چھٹیاں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی یہاں پہ ہم نے کسی نے کہا کہ چھٹیاں ہیں، تو چھٹیوں والا کام اب ختم ہو گیا، آپ کو اتوار بھی ہم نے عام کر لیا ہے، تو آپ اسکول انشاءاللہ آئیں گے، اگلی کلاسز ہماری اس کا جلد از جلد ہم آغاز کر دیں گے. اور یہ جو والدین ہیں ان سے آخر میں دوبارہ گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ ہم پہ ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں، بچوں کو لائیں، ان کے پیچھے پھر پتہ بھی کر لیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے. یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کے بچوں کا ادارہ ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچائیں، ورنہ یہ سارا انفراسٹرکچر آپ سے چلا جائے گا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو مل جائے گا، کل وہ منہ مانگی فیس لیں گے تو پھر نہ آپ کے بچے پڑھ سکیں گے نہ میرے بچے پڑھ سکیں گے. تو اس لیے ان اداروں کو ہم سب مل کے بچائیں گے انشاءاللہ، یہی ہمارا عزم ہے. وما علینا الا البلاغ.